السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم مفتی صاحب کیسے؟ امید کرتا ہوں کہ خیریت سے ہوں گے اور خدمت دین میں مصروف ہوں گے۔ مفتی صاحب ایک سوال ہے کہ ایک آدمی کو جو ہے کثیر التعداد میں مرضی آتی ہے، بہت زیادہ مرضی آتی ہے، تھوڑا تھوڑا خیال پیدا ہونے سے یا تھوڑی تھوڑی ایسی بات جو مطلب خواہشات کے مطابق ہو، وہ ذہن میں آنے سے مرضی آ جاتی ہے اور کافی تعداد میں آ جاتی ہے، جو کپڑوں کو، ران کو وغیرہ کو لگ جاتی ہے، تو مطلب اکثر اس کو وہ مرضی جو ہے بہتی رہتی ہے۔ تو ایسے شخص کے لیے جو ہے نماز کا کیا حکم ہے؟ کیونکہ یہ جو ہے مرضی بار بار دھونا یا یہ تو ایک تکلیف دہ عمل ہے نا اس کے لیے، تو اس کے لیے نماز کا کیا حکم ہے؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دوست، مزی نکل رہی ہے نا آپ کے جسم سے۔ مزی یہ ایک ایسا غیر اختیاری مادہ ہے جو آپ کی شرمگاہ سے نکلتا ہے جب آپ کہیں شہوت کی نگاہ سے کسی سے بات کر رہے ہوں، یا خود بخود ہی بعض مرتبہ وائٹ پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ منی اور مزی دو مختلف چیزیں ہیں۔ آپ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اس کو بار بار دھونا آپ کے لیے تکلیف دہ ہے۔ دیکھیے، اگر تکلیف دہ ہے تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر پیشاب پخانہ بار بار آ رہا ہو تو میں ٹھنڈ میں بغیر استنجا کیے ہی اپنا کام چلا لوں، تو کیا یہ ممکن ہوگا؟ نہیں۔ جس طریقے سے استنجے آپ کرتے ہیں، پیشاب پخانے سے اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزی سے بھی پاکی اور طہارت حاصل کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا، وہ کہتے ہیں صحابی رسول کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے غسل واجب ہونے والی اشیاء کے بارے میں دریافت کیا اور اس پانی کے بارے میں پوچھا جو کہ منی کے بعد نکلتا ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس پانی کو مزی کہتے ہیں، اور ہر مرد سے مزی خارج ہوتی ہے۔ تم مزی خارج ہونے پر اپنی شرمگاہ اور خصوں کو یا خصیوں کو دھو لیا کرو اور نماز جیسا وضو کر لیا کرو۔ اس حدیث کو علامہ البانی نے ابو داؤد میں، صحیح ابو داؤد میں نقل کیا ہے۔ شیخ ابن باز یہ کہتے ہیں کہ مزی خارج ہونے پر واجب یہ ہے کہ عضو خاص جو آپ کی شرمگاہ ہے اس کو آپ دھوئیں اور خصیوں کو بھی اچھی طریقے سے دھوئیں، پورا جو آپ کی جو شرمگاہ ہے۔ اسی طریقے سے جو سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی ہے ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ مزی نجس ہے۔ جب آپ کی مزی خارج ہو تو عضو خاص کو شروع سے لے کر آخر تک اور خصیوں کو دھونا ضروری ہے۔ پھر لباس اور بدن پر جہاں جہاں مزی لگی ہو وہاں پانی کے چھینٹے مار لیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اعلی تناسل اور خصیوں کو دھونے کا حکم دیا تھا، اور مزی خارج ہونے پر وضو کا کہا۔ نیز کپڑے پر جہاں لگی ہو اس پر چھینٹے مارنے کا حکم بھی ہے۔ اگر کپڑے پر مزی لگے نا تو اگر آپ اس کو دھونا چاہیں فبیہا، لیکن بغیر دھوئے بھی پانی کے چھینٹے آپ وہاں پر مار لیں تو وہ بھی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ شیخ عثیمین سے پوچھا گیا تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ راجح یہ ہے کہ دھونا واجب ہے، اس میں طبی فوائد موجود ہیں۔ اعلی تناسل اور خصیوں کو دھونے سے مزی نکلنا بند ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی بیان فرمایا کہ راجح یہ ہے کہ مزی خارج ہونے کی صورت میں اعلی تناسل اور خصیوں کو دھونا ضروری ہے، کیونکہ اس بارے میں صحیح حدیث جو آپ کی خدمت میں نے پیش کی ہے وہ وارد ہوئی ہے۔ جبکہ نماز کے صحیح ہونے کے بارے میں یہ ہے کہ چونکہ یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے، اس لیے اس مسئلے میں دو اقوال میں سے کسی ایک کو اپنانے میں کوئی حرج نہیں۔ چاہے کوئی ذاتی تحقیق کی بنا پر کسی ایک موقف کو اپنائے یا کسی امام کے موقف کو تسلیم کرتے ہوئے اس کی بات پر عمل پیرا ہو جائے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ نماز اگر آپ کی مزی نکلی ہے تو آپ کا وضو جاتا رہا اور وضو کا اعادہ آپ کو کرنا ہوگا نماز کے لیے، نمبر ایک۔ نمبر دو، دھونے کے لیے مزی کو آپ اگر اس کے کپڑوں پر
چھینٹے مار لیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے آپ کے لیے اس میں بہت آسانی ہے۔ شیخ ابن باز وغیرہ اور سعودی عرب کے جو کبار علماء ہیں یا جو وہاں کی جو فتویٰ کمیٹی ہے اس نے یہی فرمایا کہ آپ چھینٹے مار لیجئے تو طہارت حاصل ہو جائے گی۔ شیخ ابن باز نے کہا کہ یہ نجاست ہے، نجاست خفیفہ ہے، یہ منی جیسے مزی اور منی میں فرق ہوتا ہے۔ منی اگر کپڑوں پر لگی ہے، اگر آپ اس کو کھرچ بھی دے دیتے ہیں اور وہ اس کے اثرات بھی وہاں پر ہوں تب بھی نماز اس کے باوجود ہو جاتی ہے۔ لیکن مزی چونکہ نجس ہے اور اس لیے اس سے آپ کو اگر آپ کے جسم پر لگی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق آپ کو جسم کو دھونا ہے، اور اگر کپڑے پر لگی ہے تو پانی میں ایسے لے کر چھینٹے مار لیجئے، وہ پاک ہو جائے گی۔ غالباً آپ یہی جاننا چاہ رہے تھے۔ نماز آپ اگر شہوت کسی ویڈیو کے دیکھتے ہوئے یا کسی سے فون پر بات کرتے ہوئے یا لذت آپ نے محسوس کری اور مزید آپ کی نکل گئی ہے خود بخود، تو ایسی صورت میں غسل واجب نہیں ہے۔ مزی کے نکلنے سے غسل واجب نہیں ہے، جبکہ منی کے جسم سے نکلنے سے غسل واجب ہوتا ہے۔ اور منی کیا ہوتی ہے؟ منی شہوت کے اور لذت کے ساتھ وہ جسم سے اچھل کر نکلتی ہے۔ اور مزی کیا ہوتی ہے؟ مزی خود بخود وہ وائٹ کلر کا ایک مادہ پانی ہوتا ہے، اور اس پانی کو وہ خود بخود نکلنا شروع ہو جاتا ہے غالباً جب آپ جیسے بھائی نے بتا رہے نا کہ کسی سے بات کرو یا ویڈیو دیکھو یا اس طرح کے فوٹوگرافس وغیرہ آپ شیئر کرتے ہیں نا لوگ، تو غیر شعوری طور پر بھی یہ نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ مجھے امید ہے وضاحت ہو گئی ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اور اس چینل کی ویڈیوز دیکھنے کے بعد دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اور آپ نے اگر محترم ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو دیر کس بات کی ہے، سبسکرائب کر لیں، اور اس چینل کی نشریات سے اگر آپ فائدہ حاصل کر رہے ہیں تو ہمیں بھی موقع دیجیے نا۔ ہماری بھی جس طریقے سے چینل کی آپ کو ضرورت ہے، اشد ضرورت ہے آپ کی علمی پیاس بجھانے کے لیے، اسی طریقے سے ہمیں بھی آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس چینل کی نشریات پر کام کرتے رہیں اور ان ویڈیوز کو، خوبصورت ویڈیوز کو بنا کر آپ کی خدمت میں یوٹیوب اور فیس بک پر لے کر حاضر ہوتے رہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ میرا فون نمبر ہے 009665046863117۔ اخوکم فی اللہ محمد عاقل، جدہ سے، مملکت سعودی عرب۔ حالانکہ میں اس وقت جدہ میں نہیں ہوں، دہلی میں ہوں، لیکن اس زبان پہ رٹا ہوا ہے، تو بہرحال لیکن جانا تو مجھے وہیں پر ہے۔ انشاءاللہ تعالی جلد ہی جدہ سے بھی آپ سے ملاقات ہوا کرے گی۔ شکریہ۔